پھر اللہ کے ضربے لگانا شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر سنتے ہیں، پھر گم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک چیخ مارتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، روایت میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، آپ ہوش میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، اے لوگو تمہاری زبان میں بڑا مٹھاس ہے، تمہارا طریقہ بڑا اچھا ہے، تمہارا انداز بڑا نرالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے رب کا اور ذکر کرو، میرے رب کا اور ذکر کرو۔ برادران اسلام، فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ذکر تو کر دیں گے، ہم ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ قیمت چاہیے۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ارشاد فرماتے ہیں، لوگو جب تمہیں میں نے 12,000 میں سے آدھی بکری دے دی ہے، تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذکر اللہ اور سنوں، رب کا ذکر اور سنوں، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس جو 6,000 بکری بچی ہے یہ بھی تم لے لو، لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سنا دو۔ برادران اسلام، اب فرشتے ہیں، اللہ کی ضربے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ایک وجد طاری ہوتا ہے، پھر آپ کی ایک چیخ نکلتی ہے اور آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، اس کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ جب ہوش آتا ہے پھر کہتے ہیں، اے لوگو تمہارا ذکر کرنے کا طریقہ بڑا نرالا ہے، تمہاری آوازیں بڑی سریلی ہے، تمہارا انداز بڑا اچھوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اب رب کا ذکر اور کیا جائے، رب کے نام کی ضربیں اور لگائی جائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اب تمہارے پاس کوئی مال تو رہا نہیں ہے، اب کوئی اسباب تو رہا نہیں ہے، اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمیں ذکر کرنے کی قیمت کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا، تم ذکر کرو، تمہاری بکریاں چرانے کے لیے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بس تم یہ ذکر کرتے رہو اور ذکر سناتے رہو۔ برادران اسلام، آپ ایسے سخی تھے، آپ کا گھرانہ اتنا سخی تھا۔ برادران اسلام، سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، رب کعبہ کی قسم، جب رب کسی کو مال دے دیتا ہے تو مال دے کر بھی آزماتا ہے، اور جب مال لے لیتا ہے تو مال لے کر بھی آزما لیتا ہے۔ برادران اسلام، آج دنیا کے اندر لوگ اپنے اپنے مالوں پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اپنی اپنی زمین و جائیداد پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اپنے پاس کے پڑوس والوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ برادران اسلام، کل یہ قیامت کے دن یہی مال آ کر کہے گا کہ میں وہی تمہارا مال ہوں جو تم نے غریبوں کا حق دبا کر اپنے پاس رکھا تھا، یہ میں وہی مال ہوں جسے تم چھپا کر رکھتے تھے، جس کی زکاتیں تم نے ادا نہ کی، جس کا حقوق غریبوں کا تم نے نہیں نکالا، تو آج میں وہی مال ہوں۔ کسی روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں وہی مال آ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں وہی مال ہوں جس کو تو چھپا کر دنیا میں رکھا کرتا تھا۔ برادران اسلام، رب کعبہ کی قسم، رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر طریقے سے تمہیں آزماتا ہوں۔ ایک روایت میں اور سناتا ہوں۔ برادران اسلام، روایت میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ نبی علیہ السلام کو ہیتور پہاڑ پر جاتے ہیں، رب کعبہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ہم کلامی ہوتی ہے۔ جب رب سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بیچ میں اور رب کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، رب سے ہم کلامی ہوتی ہے، اور جو باتیں پوچھنا چاہتے ہیں معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ ایسی اسنا میں، اسی بیچ میں ایک آدمی مل جاتا ہے، دیہات کا آدمی ہے، کہتا ہے یا سیدی، میں نے سنا ہے آپ اپنے رب سے کلام کرتے ہو، رب سے باتیں کرتے ہو، رب سے مسائل پوچھتے ہو، رب سے دعائیں کرتے ہو، تو میرے بارے میں ایک دعا کرا دو، میری ایک بات پوچھ لو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں بڑا ہوا ہوں، آج تک جو میری زندگی گزری ہے، میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو تم رب سے کہو، رب سے دعا کرو، جتنا کھانا میرے نصیب میں ہے رب کعبہ مجھے ایک بار عطا کر دے، تاکہ میں پیٹ بھر کر ایک بار تو کھا لوں۔ برادران اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاؤ کہہ دو میرے اس بندے سے اس کا رزق اس کے گھر پر پہنچا دیا جائے گا۔ روایت بہت لمبی ہے، مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ برادران اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی جو بندہ تھا جو باتیں پوچھ رہا تھا، جس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں اللہ سے کچھ ہم کلامی کرنا، میرے بارے میں اللہ سے کچھ
باتیں کرنا, میرے بارے میں اللہ سے کچھ دعائیں کرنا. تو دیکھتے کیا ہے, ایک میدان ہے, ایک میدان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر لنگر جاری ہے, لوگ آ رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. برادران اسلام, اب دیکھنے میں کیا آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ لنگر کس کا ہے؟ برادران اسلام لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کا لنگر ہے, فلاں بن فلاں جو آدمی ہے وہ اس کا مالک ہے. برادران اسلام تمام سارے لوگ جب بتاتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے کچھ دنوں پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتا ہوں, تو آج اتنا کھانا کہ دنیا کھا رہی ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ برادران اسلام روایت میں لکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے مولا کریم, ایک وہ بندہ تھا جس نے تجھ سے سوال کیا تھا, جس سے تجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے نصیب میں رزق کم ہے یا اس کو کم ملتا ہے, اس کی بھوک پوری نہیں مٹتی ہے, اور آج اس کے یہاں پر اتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا رزق کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم, قربان جاؤ دیوانو, رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے جب تم نے آ کر مجھ سے دعا کی تھی تو میں نے اس کا سارا رزق اس کو عطا کر دیا تھا. لیکن برادران اسلام رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بڑا چالاک نکلا, بڑا ہوشیار نکلا. اس نے کیا کیا, جتنا رزق میں نے اس کو دیا تھا اس نے سارے کا سارا رزق میری راہ میں صدقہ کر دیا, اور جب اس نے صدقہ کر دیا تو میں نے دوسرے دن اس کے رزق کو 10 گنا بڑھا کر دے دیا, اور جب دوسرے دن میں نے 10 گنا بڑھا کر دیا تو اس نے 10 گنا کو بھی سارے کے سارے کو صدقہ کر دیا. برادران اسلام رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے تجارت پر اتر گیا ہے, وہ مجھ پر روز صدقہ کر کے قرضہ چڑھا دیتا ہے اور میں روز اس کے صدقے کو اتارتا ہوں تو اس کا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے. برادران اسلام رب ارشاد فرماتا ہے جس طرح سے وہ بندہ کر رہا ہے اگر وہ کرتا رہا تو قیامت تک بھی اس کا رزق کم نہیں ہو پائے گا. برادران اسلام موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر ایسا کوئی میرا بندہ جس طرح سے اس نے مجھ سے صدقہ کیا ہے, جس طرح سے وہ مجھ سے تجارت کر رہا ہے, اسی طرح سے قیامت تک بھی کوئی بندہ اگر کرتا رہے گا تو میں اس کے رزق کو یوں ہی بڑھاتا رہوں گا. برادران اسلام اس کے رزق میں برکتیں کرتا رہوں گا, اس کے رزق پر رحمتیں برساتا رہوں گا. برادران اسلام آج اللہ کی راہ میں تم خرچ کر کر تو دیکھو, اللہ کی راہ میں وہ پیسہ لگا کر تو دیکھو, اللہ کی راہ میں وہ پیسہ دے کر تو دیکھو. اللہ کی راہ میں دینے سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوا کرتا ہے. برادران اسلام رب اپنے دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا